میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو یتیم پیدا ہوئے، جس کو قرآن فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 4 ماہ پہلے ان کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھا دیا۔ میرے نبی کو اللہ نے یتیم بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، لیکن ساری یتیموں کا امام بنا دیا، سارے بیواؤں کا، دکھ دردوں کا، ہم کسروں کا، بے کسوں کا مولا اور وادی بنا دیا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ جو دنیا کے اندر گمراہیاں ہیں، جو جلالت و فیلائی بدکاریاں ہیں، اس کی ہدایت و رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے میرے نبی کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک ہی مقصد تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا، او میرے نبی، او میرے محمد، میں تمہیں دنیا کے اندر اس لیے رسول اور نبی کا بنا کر بھیجتا ہوں تاکہ دنیا کے انسانوں کو جا کر بتلا دیجئے، دنیا کے انسانوں کو بتائیے کہ میں دنیا کے اندر خوشخبری اور ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، جہنم سے ڈرانے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کو چھوڑنے والا میں ایک نبی پیدا ہو کر آیا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہو رہے تھے، صبح سہانا وقت تھا، فجر کے وقت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ، صبح کے وقت، فجر کا وقت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان کے قریب پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے۔ میرے نبی کا مقام و مرتبہ دیکھیے، میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کا مقام کعبہ سے بھی اونچا ہے، جن کا مقام آسمان و زمین سے بھی اونچا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے وہ نبی بنایا ہے۔ دادا عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی۔ طواف کر رہے، اچانک دیکھا کہ سحر کا وقت شروع ہوا اور خانہ کعبہ بالکل جھکنے لگ گیا۔ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ رہا ہے اور جھکنے شروع ہو گیا۔ دادا عبد المطلب گھبرائے اور پیچھے بھاگنے لگے۔ دیکھا کہ پیچھے سے مقام ابراہیم بھی جھک رہا ہے اپنی جگہ سے اٹھ کر۔ دادا عبد المطلب حیران، پریشان کہ آگے جاؤں تو خانہ کعبہ جھکنے کے لیے تیار، پیچھے ہٹوں تو مقام ابراہیم جھکنے، میں جاؤں تو جاؤں کہاں، کدھر جاؤں؟ چنانچہ دادا عبد المطلب بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچے۔ گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے اندر سے بہت خوشبوئیں آ رہی، اور ایسی خوشبو آ رہی تھی، دادا عبد المطلب خود فرماتے ہیں کہ آج تک قسم اس رب کعبہ کو پیدا کرنے کی، میں نے آج تک پورے جزیرت العرب کے اندر، پورے مکہ المکرمہ کے اندر ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنگی۔ جب خوشبوئیں آ رہی تھی، اور عورت کا جب شوہر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن سے پہلے عورت خوشبو نہیں لگا سکتی، اپنے بالوں کو نہیں سنوار سکتی، کسی کے سامنے آ کر کے نہیں باہر نکل سکتی۔ یہ عدت کا زمانہ پہلے بھی چلا رہا تھا۔ دادا عبد المطلب کو بڑا غصہ آیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوئے ابھی 4 ہی مہینہ ہوئے، ابھی تو 10 دن باقی ہے، لیکن یہ آمنہ خوشبو کیوں لگانا شروع کر دی؟ دادا عبد المطلب غصے میں ہے کہ اتنی اچھی خوشبو کیوں آ رہی؟ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ بیوی آمنہ نے دروازے کو کھول دیا، کہا کہ آمنہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تم نے ایسی خوشبو کہاں سے منگائی اور تم نے خوشبوؤں کو لگانا کیوں شروع کر دیا؟ کہا کہ دادا عبد المطلب میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میرے گھر کے اندر جب سے یہ ننھا بچہ پیدا ہوا، ابھی کچھ دیر پہلے جب یہ بچہ پیدا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے پیدا ہوتے ہی میرے پورے گھر کو خوشبوؤں سے بھر دیا ہے۔ میرے دوستو،
اللہ بتا دینا چاہتا ہے کہ میرے نبی وہ نبی ہے جس کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں، جس کو خوشبو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوشبوئیں خود ڈھونڈتی ہوئے میرے نبی کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ اور جنت کی خوشبوئیں جو میرے نبی کے پسینے کے اندر جو خوشبوئیں تھی، وہ جنت کے خوشبوؤں کے اندر بھی وہ خوشبو نہیں ہے۔ اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ میرے نبی کو دیا۔ فرمایا دادا عبد المطلب جب سے یہ بچہ پیدا ہوا تب سے میرے گھر کے اندر خوشبوؤں سے بھر گیا ہے، میرا پورا گھر خوشبوؤں سے معطر ہے، میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی ہے۔ بی بی آمنہ خود فرماتی ہے کہ جب میرا ننھا سا بچہ پیدا ہوا تو فوراً پیدا ہوئے ابھی بچے کا 1 گھنٹہ ہی نہیں گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے گود سے گھسک کر کے سجدے میں گر گئے۔ بی بی آمنہ خود فرماتی ہے، تاریخ کی کتاب اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا ابھی بچہ پیدا ہوئے 1 گھنٹہ ہوا، بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میرے گود سے میرا بچہ خود نیچے اتر کر کے سجدے میں گر گئے، اور میرے نبی نے بتا دیا کہ اے لوگوں اب سے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں کی جائے گی، کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا جائے گا، اگر کسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکانا ہے تو صرف ایک رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، اپنے ماتھے کو صرف اللہ کے سامنے ٹیکنا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی معبود کے سامنے تمہیں پیشانی کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیدا ہوتی میرے نبی یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا سر جھکے گا تو صرف ایک اللہ کے سامنے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ بی بی آمنہ آگے فرماتی ہے کہ جس رات میرے بچے پیدا ہوئے اس رات میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کا تیل نہیں تھا، پہلے مٹی کا تیل یا سرسوں کا تیل ڈال کر کے گھر کے اندر چراغ جلایا جاتا تھا جس سے روشنی ہوتی، یہ آج کی طرح لائٹ اور بجلی کا کرنٹ کا یہ ماحول نہیں تھا۔ چراغ کے اندر بی بی آمنہ فرماتی تیل ڈالنے کے لیے مجھے چراغ سلغانے کا تیل بھی میرے گھر میں نہیں تھا، لیکن جو ہی میرے نبی پیدا ہوئے میرے پورے گھر کو ایسا روشن کیا جیسا کہ پورے گھر کے اندر کمکمیں لگا دی گئی ہو، پورے گھر کے اندر لائٹوں سے سجا دیا گیا ہو۔ میرے نبی کے اندر وہ خوبصورتی تھی، وہ حسین و جمیل میرے نبی تھے۔ اللہ فرما دیا کہ بی بی آمنہ اب تمہیں دنیا کے لائٹوں کی ضرورت نہیں، تمہیں دنیا کے چراغ سلگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے آسمان سے ایک ایسا چراغ دنیا کے اندر بھیج دیا جس کے ذریعے سے میں پوری دنیا کو روشن کرنے والا۔ بی بی آمنہ کا گھر روشن۔ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کے پاس جانا چاہ رہے ہیں۔ دادا عبد المطلب سوچنے لگ گیا، کیونکہ سمجھدار تھے، کعبے کا متولی تھے اور زمزم کا نگراں تھے، زمزم کے پانی پلانے والے تھے۔ دادا عبد المطلب وہ سارا ماجرا سمجھ گیا کہ کعبہ کیوں جھکا، مقام ابراہیم کیوں جھکا۔ میں سمجھ گیا کیونکہ جو میرا پوتا پیدا ہوا ہے اس کا مقام کعبے سے بھی اونچا ہے، مقام ابراہیم سے بھی اونچا ہے، کیونکہ میرا پوتا پیدا ہوتی ہی کعبہ بھی جھکنے لگا، مقام ابراہیم بھی جھکنے لگ گیا۔ میرے دوستو یہ میرے نبی کا مقام، یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے۔ دادا عبد المطلب بی بی آمنہ سے فرماتے ہیں کہ بی بی آمنہ مجھے ایک جھلک تو اپنے پوترے کی شکل کو دیکھنے دے دو کہ میرا اتنا حسین و جمیل پوتا پیدا ہوا ہے، اے میرا بچہ یتیم پیدا ہوا ہے، آج میں اس کا مربی ہوں، آج میں اس کا سب کچھ ہوں، باپ بن کر کے بھی دکھاؤں گا، دادا بن کر کے بھی دکھاؤں گا، لاؤ میرے پوترے کو مجھے دیکھنے دو۔ چنانچہ بی بی آمنہ دروازہ کھولتی ہے، دروازہ جب کھول دیتی ہے دادا عبد المطلب دروازے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، قدم آگے رکھتے ہیں، ابھی دروازے کے چوکھٹ پر پہنچتے ہیں، دروازے کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، اندر داخل ہونا چاہتے ہیں کہ فوراً ایک نورانی چہرہ دادا عبد المطلب کے سامنے آ کر ظاہر ہو گیا۔ فرمایا خبردار، ایک قدم بھی اب آگے نہیں بڑھا سکتے۔ دادا عبد المطلب پریشان، میرا گھر، میرا پوترا، میری بہو، تو مجھے ہی روک رہا ہے، تو ہوتے کون ہے مجھے روکنے والا؟ کہا خبردار،
ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھانے دوں گا میں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ملائکۃ الملائکہ، میں تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ دادا عبد المطلب کو روکو کہ میرا محمد دنیا کے اندر آ چکا ہے، میرا محبوب دنیا کے اندر آ چکا ہے، میرے محبوب کو اس وقت تک دنیا والا ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ آسمان کے سارے فرشتے میرے محبوب کے پاؤں کا قدم بوسی نہ کر لے، پاؤں کو چوم نہ لے۔ میرے دوستو، حدیث کی کتاب پڑھیں گے، میرے نبی کی داستان پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دادا عبد المطلب کو اندر جانے نہیں دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، کہا اللہ نے آج فرما دیا کہ جب تک آسمان کے سارے فرشتے اللہ کے محبوب کے پیشانی کو اور ان کے قدموں کو چوم نہ لے، اس وقت تک دنیا کے انسانوں کو چھونے کی اجازت نہیں، دنیا کے انسانوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں، انسان تو کیا جناتوں کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے اپنے لاڈلے نبی، اپنے محبوب نبی کو دنیا کے اندر اتارا، سب سے پہلے میرے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، میرے فرشتے ان کا دیدار کریں گے، اس کے بعد جا کر دنیا کے مخلوق ان کا دیدار کرنے لگیں گے۔ سارے فرشتوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کی۔ اس کے بعد دادا آمنہ بہت دیر کے بعد دادا عبد المطلب بی بی آمنہ سے فرماتے ہیں کہ بی بی آمنہ یہ تو بتا ہم اپنے پوترے کا نام کیا رکھیں؟ اپنے پوترے کے لیے کیا اپنے بیٹے کے لیے کوئی نام سوچا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے کوئی نام تجویز کیا ہے؟ یہ بتاؤ۔ اس لیے دادا عبد المطلب کہتا ہے کہ آج مجھے دنیا کے اندر سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، کیونکہ میں نے اس کے والد کو 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچایا تھا اور اسی کا بیٹا آج پیدا ہوا، تو آج میرے لیے اس سے بڑا کوئی دن نہیں۔ آج میں اس بچے کا نام رکھوں گا، آج میں اس بچے کے نام تجویز کروں گا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب دادا عبد المطلب نے فرمایا کہ آج میں اس بچے کا نام رکھوں گا، بی بی آمنہ رونے لگی، زار و قطار رونے لگی۔ فرماتے ہیں دادا عبد المطلب کہ اے بی بی آمنہ تم روتی کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں، ایک نام میں رکھ لوں گا، ایک نام تم رکھ لینا، کبھی تم میرے نام سے بلا لینا، کبھی میں تیرے نام سے بلا لوں گا، معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا۔ لیکن بی بی آمنہ اور رونے لگی۔ فرماتے ماجرا کیا ہے؟ نام رکھنے کی باری آئی، رونے کی کیا بات ہے؟ کہا دادا عبد المطلب نہ مجھے نام رکھنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو نام رکھنے کی ضرورت ہے، قسم کاغا پیدا کرنے والے کی، آج اللہ نے اس بندے کے پیدا کرنے کے ساتھ، میرے اس بچے کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نام بھی اللہ نے تجویز کر دیا ہے، نام بھی بتا دیا ہے۔ اب بتاؤ دنیا کے اندر ہم پیدا ہوتے نام بتاتا کوئی؟ ماں باپ نام رکھتے ہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی حضرت نام رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی خصوصیت دیکھیے، اللہ فرما دیا کہ اے لوگوں دنیا والوں تمہیں نام رکھنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا محبوب تمہارے حوالے کرتا ہوں، نام بھی میں خود سے تجویز کروں گا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے دادا عبد المطلب سے کہ دادا جب اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو پیدا کیا، اس کے کچھ ہی دیر بعد اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے ایک آواز سنائی جس کے ذریعے سے 7 ناموں کے بارے میں بتایا کہ اے بی بی آمنہ یہ 7 نام اپنے بچے کے لیے تجویز کر دو۔ بتاؤ ہمارے اور نبی کے 7 نام کسی کو یاد ہے کسی کو یاد؟ آج ہمیں فلم اسٹاروں کے نام یاد رہتے ہیں، میچ کے گارے پلیئر ہوتے ہیں ان کے نام بالکل آنکھ بند کر کے آنکھ موچتے نیند سے اٹھتے پھٹ پھٹ بتا دیتے ہیں کہ وراٹ کوہلی، سچن تندولکر، سارے کا نام۔ لیکن میرے نبی کے نام جو 90 پہ 9 نام ہیں، اللہ کے جو 90 پہ 9 نام ہیں، سینے پر ہاتھ رکھ کے کتنے نوجوانوں کو، کتنے ہمارے بزرگوں کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہوگا، شاید یہ 1-2 نام یاد ہو سکتے ہیں۔ جس نبی کے نام کو یاد کرنے کے بارے میں، جس رب کے نام کو یاد کرنے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا
کہ جو میرے 99 نام ہے، 90 پہ 9 نام ہے، اور اللہ کے جو 90 پہ 9 نام ہے، جو بھی میرا امتی ان دونوں ناموں کو یاد کرنے کے بعد دعا میں مانگے گا، اللہ اس کے ہر جائز مقاصد کو پورا فرما دے گا۔ یہ میرے نبی کے ناموں کی فضیلت، یہ اللہ کے ناموں کی فضیلت ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے دادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نام دے دیے۔ کتنے دیے؟ 7 نام۔ اللہ نے سب سے پہلا اعلان فرمایا وَفِي السَّمَاءِ مَحْمُودٌ۔ اور بی بی آمنہ میں نے آسمان کے اندر اعلان کر دیا کہ اے آسمان کے فرشتوں، میرا محبوب کالی کملی والا امام الانبیاء خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ آج سے تمام آسمان کے فرشتوں کے لیے میرے نبی کا نام محمود ہوگا۔ اللہ نے آسمان کے اندر کیا اعلان کیا کہ اے فرشتوں، آج سے سن لو، میں اپنے محبوب کا نام تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں کہ میں نے جس نبی کو دنیا کے اندر پیدا کیا اس کا پہلا نام تم آسمان والوں کے لیے محمود ہوگا۔ محمود کے معنی آتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا او بی بی آمنہ، میرے محبوب کا دوسرا نام بھی سن لو، اور یہی نام تمہیں میرے محبوب کا رکھنا بھی ہے۔ دوسرا نام وَفِي التَّوْرَاةِ مُعَيِّدٌ، میں نے جو پہلے نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا، ان کی تورات کے اندر لکھ دیا او موسیٰ، میرا آخری جو نبی آئے گا، میرا آخری جو پیغمبر آئے گا، اس کا نام معید ہوگا، جس کی تائید کی گئی ہو، جس کو مانا گیا ہو، جس کا حکم اور جس کا سکہ چلنے والا دنیا کے اندر۔ اے موسیٰ علیہ السلام سن لو، وَفِي التَّوْرَاةِ مُعَيَّدٌ، تمہارے تورات کے اندر میں نے اپنے آخری نبی آخر الزمان کا نام میں نے ذکر کر دیا، اور اس نبی آخر الزمان کے نام کو بتلا دو پورے اپنے ماننے والوں کو کہ ایک نبی آئے گا جو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بی بی آمنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں او بی بی آمنہ، میرے محبوب کا دوسرا تیسرا نام بھی سن لو وَفِي الزَّبُورِ الْحَادِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتار دیا، اس کے اندر میں نے داؤد علیہ السلام کو فرما دیا او داؤد، تیری کتاب کے اندر جو تیری قوم تلاوت کرے گی تو بھی تلاوت کرے گا، اس کے اندر میں نے اپنے نبی آخر الزمان کا نام وہ فی الحادی لکھ دیا، جو ایسے ہدایت دینے والے ہوں گے، جو ایسے نبی ہوں گے جو ایک خاندان والوں کے لیے نہیں، ایک قبیلے والوں کے نہیں، ایک شہر، ایک قریہ، ایک بستی والوں کے نہیں، بلکہ ساری زمین و آسمان، سارے مخلوق، سارے چرند پرندوں کے لیے میں نبی بنا کر کے بھیجنے والا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جو بیچا کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، کسی ایک بستی کے لیے نہیں، پہلے جتنے نبی آتے تھے کسی خاندان کے لیے یا کسی بستی کے لیے آتے تھے، ایک شہر کے لیے متعین ہوتے تھے، لیکن اللہ نے فرما دیا وَفِي الزَّبُورِ الْحَادِي، میں جو ہدایت دینے والا نبی بھیجنے والا، اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر میں ہدایت کو عام کر دوں گا، پوری دنیا کے اندر اس نبی کا پرچم کو لہرا دوں گا۔ اور آگے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بی بی آمنہ چوتھا نام بھی سن لو، اللہ کہتا ہے، اللہ بی بی آمنہ کے قلب کے اندر میرے نبی کے نام کو ڈال رہے، فرمایا وَفِي الْإِنْجِيلِ أَحْمَدُ، فرمایا او بی بی آمنہ، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتاری انجیل، ان کے اندر میں نے عیسیٰ کو بتلا دیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میرا آخری نبی جو ہوگا وہ احمد کے نام سے ہوگا، اپنے تمام ماننے والوں کو میرے نبی کا نام بتلا دو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دو کہ اے لوگوں، اگر تم اس نبی کا زمانہ پا جاؤ تو میری شریعت کو چھوڑ کر اس نبی کی شریعت کو اپنا لینا،
میرے دھرم کو چھوڑ کر اس نبی کے دھرم کو اپنا لینا, اس نبی کی اتباع کر لینا اگر کامیابی چاہتے ہو. یہ ہر نبی نے بتایا کہ اگر میرے بعد اگر تمہارے سامنے نبی آخر الزمان آ جائے, نبی آخر الزمان پیدا ہو جائے, تو میری شریعت کو چھوڑ دینا, اس نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کی شریعت کو اپنا لینا اگر کامیابی چاہتے ہو تو. اس لیے اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے تو نبی بن کر نہیں, میرے نبی کی شریعت کو فالو کرنے والے ہوں گے, میرے نبی کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے, جو 40 سال اس دنیا کے اندر رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ یہ واقعہ کبھی سنائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے او بی بی آمنہ, اور آگے سن لو جو 3 نام باقی رہ گئے, وفی القرآن طٰہ ویاسین ومحمد. اللہ نے فرما دیا کہ میں نے قرآن کے اندر میں نے اپنے نبی کا نام طٰہ بھی ذکر کر دیا, یاسین بھی ذکر کر دیا, محمد الرسول اللہ بھی ذکر کر دیا. او لوگوں, او دنیا والوں, تمہیں نام تجویز کرنے کی ضرورت نہیں, میں اپنا محبوب پیدا کیا, میں ہی نام تجویز کروں گا. میرے دوستو, میرے نبی کے کتنے نام ہوئے؟ 7 نام. یہ 7 نام کہاں سے آیا؟ آسمان سے. کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا میرے نبی کے نام کو. ویسے میرے نبی کے کتنے نام ہیں صفاتی نام؟ 90 نام ہے. وقت رہتا تو میں سارے نام سناتا, لیکن وقت نہیں ابھی. میرے دوستو, جب میرے نبی پیدا ہو گئے, بی بی آمنہ اپنے لاڈلے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے. اس کے بعد عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ جب چند دن رہنے کے بعد گاؤں دیہات کے اندر بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کے حوالے کر دیا جاتا تھا. ایک دائیاں آتی تھی گاؤں سے, اور وہ دائیاں لے کر جاتی تھی شہر کے بچوں سے, دودھ پلاتی تھی, اور ایک مدت متعین ہوتا تھا کہ اتنی مدت تک تمہیں ہمارے بچے کو دودھ پلانا ہے. اس کے بعد بچے والے اس عورت کو انعام اور ہدیہ دیا کرتے تھے. ہدیے سے ایک بات آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ ہدیہ دیا کرتے تھے. کوئی گھی کا ڈبہ, کوئی کچھ لے کر آ کر دیتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس جانتے ہیں نا, بہت بڑے صحابی گزرے جنہوں نے اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کی ہے. کتنی سال؟ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کی. ایک مرتبہ حضرت انس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, سارے صحابہ آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں, لیکن میں آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہوں, میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ لے کر ہدیہ دوں. میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن آپ میرے لیے چھٹی کر دیجئے, آپ مجھے اپنے کام سے فارغ کر دیجئے, تاکہ میں محنت اور مزدوری کروں گا, پھر آپ کو جو آپ کو پسند ہوگا میں آپ کو ہدیہ لا کر دوں گا. کیونکہ ہدیہ دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تحادو تحابو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, بخاری کی روایت ہے. تحادو تحابو, کہ ہدیہ لیتے دیتے رہو تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ محبت پیدا کریں گے, تمہارے دلوں کو اللہ جوڑیں گے, نفرتوں کو ختم کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انس کو بلایا اور شفقت کے ساتھ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا کہ اے انس, اگر تم مجھے ہدیہ ہی دینا چاہتے ہو, بلکہ اگر تم نہیں, اگر میری پوری امت مجھے ہدیہ دینا چاہتا ہے, جو ہدیہ مجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ قیمتی ہے, وہ ہدیہ اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو تو میں قبول کر سکتا ہوں, دنیا کی کوئی ہدیہ میں قبول نہیں کر سکتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, اللہ کے نبی, وہ ایسا کون سا ہدیہ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ فرمایا, انس, اگر تم واقعی میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو, میرے آنکھوں کو سکون پہنا چاہتے ہو, تو تمہیں بھی اور پوری امت کو بھی میں تیرے ذریعے سے پیغام دیتا ہوں کہ میری امت 5 وقت کی نماز ادا کر لے. اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا, قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے دل کا سکون ہے, میرے جسم کا سرور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر واقعی اگر میری امت مجھے کوئی ہدیہ دینا چاہے تو 5 وقت کی نماز
اپنے اوقات کے اندر ادا کر لے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیے ہم سب آج ہدیہ دیں گے؟ نبی کی سیرت سن رہے ہیں، نبی کی سیرت سن رہے ہیں، اس لیے ہم آج عہد کریں کہ انشاءاللہ جو حضرت انس کے ذریعے سے ہدیہ ملا، اللہ وہ ہدیہ ہم سب کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسی ہدیے کو ہمارے لیے قبول فرما لے اور جنت کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنا دے۔ میرے دوستو، بنو سعد قبیلہ ایک تھا، طائف کے پاس ایک گاؤں ہے، ایک قریہ ہے، وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا جن کا نام بنو سعد۔ وہاں کی کچھ عورتیں آئی شہر مکہ کے اندر بچوں کو لینے کے لیے۔ ساری عورتوں نے مالدار گھرانوں سے بچوں کو اٹھا لیا، اور بیوی دائی حلیمہ جو تھی ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی، دھیرے دھیرے چلتی تھی، دو ہی سواری تھے، ایک گدھا اور ایک اونٹنی۔ گدھا بھی کمزور، اونٹنی بھی کمزور۔ گدھا پر سامان تجارت، سامان سفر لاد دیا تھا، اور اونٹنی پر اپنے شوہر کے ساتھ خود سوار ہوئی۔ تو آہستہ آہستہ وہ شہر مکہ کے اندر پہنچے تو لیٹ ہو گیا۔ تو مکہ کے جتنے مالدار گھرانے کے بچے تھے، وہ جو عورتیں آئی تھی پہلے، ان تمام مالدار گھرانوں سے بچے وہ پہلے آنے والے عورتیں لے گئی۔ اور ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے تھے، ساری عورتیں آئی میرے نبی کو لیے بغیر چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ یتیم ہے گا، اس کے ماں کیا دے گی ہم کے، جب اس کا باپ ہے نہیں تو ہمیں ہدیہ کہاں سے ملے گا، ہمیں انعام کہاں سے ملے گا۔ اس لیے یتیم سمجھ کر کے میرے نبی کو ساری عورتوں نے چھوڑ کر چلے گئے۔ آخر میں جو دائی حلیمہ آئی، سارے مکہ شہر کے اندر گھوم گئی، کہیں بچہ نہیں ملا۔ معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بچہ یتیم ہے۔ بی بی دائی حلیمہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچتی ہے۔ ان کے شوہر نے کہا، سمجھایا کہ بی بی حلیمہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، اسی بچے کو لے لو، کیا پتا اللہ ہمیں اس برکے کے ذریعے سے اللہ ہمارے اندر کوئی برکت نازل فرما دے۔ دائی حلیمہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہوئی، بی بی آمنہ سے فرمائی کہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ بی بی آمنہ فرماتی، ہاں میرا بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن یتیم بچہ ہے۔ ساری عورتیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب تم کیا کرنے آئی ہو؟ کہا کہ میں اس یتیم بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دکھا دو۔ چنانچہ بی بی حلیمہ جو ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر کو ہٹاتے ہیں، 14ویں رات کی چاند کی طرح پورا گھر جگمگا جاتا ہے، پورے گھر کے اندر روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ دائی حلیمہ خود فرماتی ہے، قسم اللہ کی، قسم اس رب کعبہ کی، کعبہ بنانے والے کی قسم، آج تک میں نے پورے گاؤں کے اندر، پورے شہر کے اندر میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھا ہی نہیں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ اے دائی حلیمہ، تو کریے کی بات کہتی ہے، تو گاؤں میں رہنے والی عورتیں ہیں، تو گاؤں میں ایسے حسین بچہ نہیں دیتا۔ میں شہر کی عورت ہوں، میں پورے جزیرت العرب کے اندر گھومی ہوں، مدینہ المنورہ کے اندر گھومی ہوں، میں نے آج تک کسی شہر کے اندر کوئی بچہ اتنا حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ ابھی دائی حلیمہ اور بی بی آمنہ کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، اچانک ایک بوڑھا آدمی دادا عبد المطلب آ گئے۔ فرمایا، اے آمنہ کیا باتیں ہو رہی؟ فرمایا کہ دائی حلیمہ یہ ذکر کر رہی تھی کہ آج تک میں نے پورے گاؤں کے اندر میں نے بہت سے گاؤں کے بچوں کو دودھ پلائی، لیکن آج تک میں نے اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھا نہیں۔ تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے بھی کہا کہ میں نے 2 شہروں کا سفر کیا، مکہ اور مدینہ کا، لیکن میں نے بھی ان دونوں شہروں کے اندر کوئی بچہ ایسا خوبصورت دیکھا نہیں۔ دادا عبد المطلب فرماتے ہیں، اے بی بی آمنہ تم 2 شہروں کا بات کرتی ہو، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے، میں تجارت کے قافلے کے ساتھ ملک اور ملک کا سفر کیا ہے، لیکن آج تک مجھے کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر، کسی قریے کے اندر ایسا حسین و جمیل بچہ ملا ہی نہیں۔ ابھی ان تینوں کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، دادا عبد المطلب، بی بی آمنہ اور دائی حلیمہ کے درمیان۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔
کہ جاؤ جبرائیل ان تینوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دادا عبد المطلب سے کہا، تم نے ملکوں کا سفر کیا کہ ملکوں کے اندر ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ سے فرمایا، تم نے شہروں کا سفر کیا، شہروں میں ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ دائی حلیمہ سے کہا، تم نے گاؤں کا سفر کیا، گاؤں کے اندر ایسا حسین و جمیل۔ ارے میں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس پیغام وحی لے کر آیا، لیکن آج تک میں نے کوئی نبی ایسا حسین نہیں دیکھا، نہ کوئی انسان ایسا خوبصورت دیکھا۔ تو اللہ نے فرما دیا، اے جبرائیل تو دیکھتا کیسا، جبکہ میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کیا اللہ نے فرما دیا کہ جبرائیل تو دیکھتا اس وقت تو جب میں پیدا کرتا، اس لیے کہ میں نے اپنے محمد کے جیسا دنیا کے اندر بچہ پیدا ہی نہیں کیا، جس کے بارے میں شاعر حسان فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگوں، او دنیا والوں، تم میرے نبی کے جیسا حسین و جمیل دیکھتے کہا؟ اللہ فرماتا ہے، او لوگوں، او دنیا والوں، جب میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کالے کملی والا محمد کو جب میں نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس سانچائی کو توڑ دیا۔ اس لیے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ نے تمہیں او میرے نبی، او میرے محبوب، اتنا حسین و جمیل پیدا کیا، اتنا خوبصورت پیدا کیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ کے بعد کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا، نہ پیدا ہو سکتا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، او میرے محبوب، او امام الانبیاء کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم تلد النساء، آج تک دنیا کے اندر نہ کسی ماں نے ایسا بچہ حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ کیا فرمایا؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آج تک دنیا کے اندر اللہ نے کسی عورت کو ایسا بچہ پیدا کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ کوئی عورت ایسا خوبصورت، ایسا حسین و جمیل بچہ پیدا کر سکے۔ آگے فرماتے ہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او میرے نبی، او امام الانبیاء کالے کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی تمام عیبوں سے، کائنات کی تمام عیبوں سے پاک و صاف پیدا کر دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کے اندر کوئی عیب رکھا ہی نہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ كأنك قد خلقت كما تشاء، ہم یہ سمجھ رہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے آپ چاہ رہے تھے، آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا، بلکہ میرے اشعار کو، میرے شاعر کے اندر جو خوبصورتی آئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی وجہ سے آئی، ورنہ میرے شاعر اتنے کامل نہیں تھے، اتنے اچھے نہیں تھے جس کی تعریف کی جا سکتی ہو۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے دوستو، ایسے نبی کی امت ہم پیدا ہوئے۔ میرے دوستو، دائی حلیمہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گود میں چلی اور فرماتے جب اونٹنی پر سوار ہوئی، سب سے پہلے ہمارے نبی کو اونٹنی پر بیٹھایا، اس کے بعد دائی حلیمہ بیٹھی اور آگے شوہر، ان کے شوہر اونٹنی پر سوار ہوئے اونٹنی کو ہٹانے کے لیے۔ اب اونٹنی کو اٹھا رہے لیکن اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ بیچ میں میرے نبی، پیچھے دائی حلیمہ، آگے ان کا شوہر۔ میرے نبی سوار تو ہو گئے لیکن اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں۔ جو ہی بی بی حلیمہ کے شوہر نیچے اترتے ہیں، فوراً اونٹنی کھڑے ہو جاتے ہیں سوار کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے۔
پھر ان کا شوہر اونٹنی پر سوار ہوتے، پھر اونٹنی بیٹھ جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اونٹنی چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں. بہت دیر کے بعد کہا کہ دائی حلیمہ کو ان کے شوہر نے فرمایا کہ تم اس بچے کو لے کر آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں. چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دائی حلیمہ جب آگے بیٹھتی ہیں، میرے نبی آگے، دائی حلیمہ بیچ میں، پیچھے ان کے شوہر، فوراً اونٹنی چلنے کے لیے تیار. اونٹنی بھی بتا دیا کہ اے دائی حلیمہ کے شوہر، یہ وہ بچہ ہے جو امام الانبیاء بننے والا ہے، یہ صدر نشین ہے، ان کو صدارت کا مقام ملنے والا ہے. اگر تم ان کو پشت کی جانب بٹھاؤ گے تو کام نہیں چلے گا. سواری نے بتا دیا میرے پیروں پر چلنا حرام ہے کہ میرا محمد پیچھے بیٹھے، تم آگے بیٹھو اور میں چل لوں. جب تک میرا محمد آگے نہ بیٹھے اس وقت تک میں اپنے قدموں کے بل چلنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ میرے نبی کو اللہ امام الانبیاء بنانے والا، کائنات کا انبیاء بنانے والا، کائنات کا سردار بنانے والا، اس نے پہلے ہی سبق دے دیا کہ اے حلیمہ کے شوہر پیچھے چلے جاؤ، میرے نبی کو آگے بٹھاؤ، صدر کا مقام دو، امام کا مقام دو. جب میرے نبی آگے سوار ہوئے تو فوراً اونٹنی اتنی تیز چلنے لگی کہ جو وہ 10 عورتیں آ کر چلی گئی تھی، اتنی تیزی کے ساتھ دوڑی اونٹنی کہ ان عورتوں سے میں مقابلہ کیا اور ان سے پہلے گھر پہنچ گئی. خود دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے پستانوں کے اندر دودھ خشک ہو گیا تھا، جو ہی میں نے اس بچے کو اپنے پیشانی سے، اپنی چھاتی سے لگایا، میرے پیشانی پر دودھ ابھرنے لگا. میری بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ خشک ہو چکا تھا. میری 2 بکریاں تھیں، دونوں بکریوں کے دودھ ختم ہو چکے تھے. لیکن جو ہی میں گھر پہنچا تو ان دونوں بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا تھا، اور اتنا دودھ آیا، دائی حلیمہ خود فرماتی